حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر 67 ہجری کے اندر 67 ہجری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، طائف کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قدر روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، تہجد گزار، شب زندہ دار، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے، اللہ کی یاد کے اندر رونے والے، حضور کے عشق کے اندر تڑپنے والے، مچلنے والے، اس انداز سے روتے تھے کہ آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی تھی، آپ کی بینائی کمزور پڑی، اور حکیم نے کہا کہ آپ 7 دن تک آپ نے نہ تو سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنے منہ کے قریب آپ نے پانی لے کر جانا ہے، 7 دن تک نہ تو آپ نے سجدہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنے منہ کے قریب پانی لے کر جانا ہے۔ کہا آپ کی نظر کا مسئلہ ہے، بینائی کمزور پڑ چکی ہے، اور سجدہ اس لیے نہیں کرنا کہ آنکھوں پر آپ نے اثر نہیں ڈالنا، بوجھ نہیں ڈالنا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نامنظور ہے، نہ میں سجدہ چھوڑ سکتا ہوں نہ میں وضو چھوڑ سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اور 68 ہجری کے اندر آپ طائف کے اندر یہ علم کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ علم کا سورج پھر غروب ہو جاتا ہے، اور 68 ہجری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال پرملال ہوتا ہے، اور طائف کے اندر آپ کا جو ہے وہ مزار ہے اور مرجع گاہ خلائق بنا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ طلباء کے لیے اور ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ ان کی زندگی مشعل راہ ہے، اور ان کی سیرت سے استفادہ کر کے یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ طلباء علم کے میدان کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً ان کے شوق علم، ان کا ادب، حضور کی قربت، حضور کی صحبت اور اللہ کی یاد کے اندر اس قدر مستغرق رہنا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا، اور یہ اس حال کے اندر ہر وقت ان کا مشغلہ علم ہوا کرتا تھا۔ لوگ ان سے فیض لیتے تھے، علم لیتے تھے، اور علم کی خیرات لوگوں تک منتقل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقوش پا کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جنہوں نے سنتے ادا